السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز 10۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی لائف سٹوری، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ، The greatest blessing of my life۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پریویس ویڈیو میں بھی شیئر کر چکی ہوں کہ مجھے 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد مجھے بہت سے ڈی ایمز آئے۔ میری بہت سی بہنوں نے مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایمز کیے، اور کچھ نے مجھے کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کیا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا، ہمیں بھی بتائیں۔ مطلب جن میری بہنوں کی اولاد نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا وظیفہ کیا، یا آپ نے ایسا کیا عمل کیا، یا آپ نے ایسی کون سی میڈیسن لی، آپ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ یہ وہ کویشچنس تھے جو مجھ سے کچھ میری سسٹرز نے پوچھے، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ایسا کیا عمل کیا، میں نے ایسا کیا وظیفہ کیا، کیا میں نے ایسی میڈیسن لی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بلیسنگ سے نوازا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ میری شادی کو آلموسٹ 8 ایئرز ہو گئے تھے، لیکن مجھے ابھی تک اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا تھا۔ 8 سال کہنے کو تو اتنے نہیں لگتے، لیکن 8 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس لمبے عرصے میں نے بہت کچھ، آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی نظریں، لوگوں کے چھپتے سوالات، ان کے مختلف بیہیویئر، یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا ہے۔ زبان سے چاہے کوئی کچھ نہ کہے، لیکن سم ٹائمز لوگوں کی نظریں ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں جو کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اوائڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے میری کچھ سسٹرز نے مجھ سے کویشچن کیے کہ آپ نے ایسی کون سی میڈیسن لی، آپ کس ڈاکٹر کے پاس گئیں، آپ نے ایسا کیا وظیفہ کیا، آپ کون سے بابی کے پاس گئیں، آپ کون سے پیر کے پاس گئیں، آپ کس کے پاس گئیں، آپ نے کیا وظیفہ کیا، آپ نے ایسا کیا عمل کیا۔ تو یہ سب کویشچنس مجھ سے پوچھے گئے۔ جب انسان کے پاس کوئی چیز اس کو نہیں ملتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہ اس کو جو بھی کوئی بتائے، کوئی وظیفہ بتائے، یا اس کو بتائے کہ کسی بابی کے پاس جاؤ، یا کسی کوئی ایسی ڈاکٹر ہے ان کے پاس جاؤ، یا کہ یہ میڈیسن لوگ، جو بھی اس کو کوئی بھی نسخہ یا وظیفہ یا ٹوٹکا جو بھی اس کو بتائے، وہ انسان اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بٹ الحمدللہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا فرم بلیف تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کیونکہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کی دیر ہوتی ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کسی اور بابے پیر کے پاس جائیں، ہمارا سب سے بڑا پیر و مرشد ہمارا رب ہے۔ کون ہے جو دے سکے جب اللہ تعالیٰ ہی دینے کا ارادہ نہ رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو اس سے روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری جو بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں کسی پرٹیکولر پیر کے پاس گئی، ان کا کوئی عمل کیا، کسی بابے کے پاس گئی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے اور جس پر ہم نے بھروسہ رکھنا ہے، اور جو ہمیں دے سکتا ہے صرف اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ علاج ایک سنت ہے، علاج کروانا سنت ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں بھی مارنے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں اور خود آپ کوئی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کو اتنا ہی دیتا ہوں جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے کوشش بھی کرنی ہے، آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، آپ نے علاج بھی کرانا ہے، جیسے ڈاکٹر آپ کو جو کہے ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ عمل جو کہ میں نے کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کیونکہ ان 8 سالوں میں ہر دن، ہر رات نماز کے بعد دعائیں مانگی گئیں، ہر عمل کیا گیا، وظیفے کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن ایک عمل جو کہ میں سمجھتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، وہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا الحمدللہ، اور میرا جو بیٹا ہے وہ ڈاکٹرز کے مطابق بھی ہی از اے میریکل بیبی۔ یہ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گی کہ کیا کمپلیکیشنز تھیں، ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے کیا رسک لیے، ڈاکٹرز کے کلیئر نو کے باوجود ہم نے کس طرح سے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم چیزوں کو لے کر چلے، اور ہم نے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ اللہ جب آپ کن کہہ دیں تو کیا ڈاکٹر، کون سی سائنس، کون سی میڈیسن، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا جب اللہ کی ذات کن فرما دے۔ یہ سٹوری تو میں آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گی کہ یہ کیسے معجزہ ہوا اور کیا کمپلیکیشنز تھیں اور کیا یہ سٹوری ہے، بٹ یہ جس وجہ سے ہوا، آج میرا فوکس وہ ہے کہ یہ کرنے والی کیا بات تھی، کیا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ معجزہ حقیقت بنا، وہ ہے تہجد کی نماز۔ دیکھیے سب نمازوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، سب فرض نمازیں جو ہیں وہ افضل ترین ہیں، لیکن حدیث کے مطابق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں حدیث کے مطابق ہی
اللہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم جو آسمان دنیا ہے، یعنی جو ہمارے 7 آسمان ہیں ان میں سے سب سے نیچے والا جو آسمان ہے، جو دنیا کا آسمان ہے، اس پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ پکارتے ہیں، اور جب اللہ کی ذات نے خود کہہ دیا کہ میں اس ٹائم دیتا ہوں، مجھ سے جو مانگو گے میں وہ دوں گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے اور تہجد کا ٹائم وہ ہے جس میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، تو پھر اس میں ڈاؤٹ کیسا، پھر اس میں شک کیسا، پھر اس میں ہمارا یقین کیوں نہیں آتا؟ تو جب اللہ نے اور اس کے پیارے رسول نے فرما دیا تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سے آگے تو کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ وہی ہے جس نے ہماری دعائیں قبول کرنی ہے، وہی ہے جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازنا ہے، تو پھر اس میں ڈاؤٹ کیسا؟ تو تہجد کا ٹائم وہ ٹائم ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پکار کر کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے ادھر دنیا میں دیکھیں تو کوئی انسان اگر پکار کر کہہ رہا ہو کہ آؤ مجھ سے یہ چیز لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ، تو اس کے گرد کیسے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا ہوگا اور لوگ بانٹنے والے کے پاس مفت میں چیزیں لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو جب اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو اس ٹائم ہم کیوں نہیں اٹھتے، ہم کیوں نہیں مانگتے، اور ہم کیوں یہ بلیف نہیں رکھتے کہ اللہ کی ذات ہمیں دے گی؟ ہمارا یقین اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کسی بابے یا پیر کے پاس ہی جائیں گے یا ہم کوئی وظیفہ کریں گے تو ہی ہمیں ملے گا؟ وظیفہ تو اللہ کی ذات نے خود بتا دیا، رسول پاک نے بتا دیا کہ تہجد کی نماز میں مانگو، اس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، تو پھر اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور تہجد کی نماز میں یقین کریں اٹھتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے۔ اور تہجد کی نماز میں اٹھ کر وہی انسان مانگتا ہے جس کو کوئی چیز بہت شدت سے چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک تہجد کی نماز میں نہیں اٹھے اور آپ نے اللہ سے نہیں مانگا تو یقین کریں آپ کو اس چیز کی اتنی چاہ نہیں ہے، اتنی شدت سے آپ کو چیز نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو جو بھی چیز بہت شدت سے چاہیے ہو آپ ضرور تہجد کی نماز میں اٹھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو محتاج نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو کچھ نہ کچھ نہیں چاہیے؟ آپ کو جو بھی چاہیے، جس چیز کی آپ کی زندگی میں کمی ہے وہ آپ اللہ کے حضور جا کے مانگیں۔ تہجد کی نماز میں اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، کوئی بے شک زیادہ آپ لمبے قیام نہ کریں، لمبی نمازیں نہ پڑھیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھیں، چھوٹی سورت پڑھ لیں، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ لیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر جتنی شدت سے آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا اتنی تڑپ سے آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ وہ دے گا۔ آپ کی سب جائز دعائیں قبول ہوں گی اس ٹائم۔ بلیو می، دس از دا ریئل میریکل آف مائی لائف، اور میں تبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سم ٹائمز ہم لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دس از دا ریئل میریکل آف مائی لائف، اور میں نے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح سے صرف تہجد کی نماز کے بدولت اور اللہ کے اوپر اسٹرانگ بلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو جب میرے ساتھ یہ میریکل ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تہجد کی نماز میں اٹھیے۔ جن میری بہنوں نے مجھ سے اولاد کے لیے وظیفہ پوچھا ہے یا مجھ سے میرا عمل پوچھا ہے، کوئی ڈاکٹر پوچھا ہے، میڈیسن پوچھی ہے، تو ڈاکٹر ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے آگے کوئی ذات نہیں ہے، اور میڈیسن ہے تہجد کی نماز، ٹھیک ہے؟ تو تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز بے شک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں۔ بلیو می، اللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی آپ نے جب مانگنا ہے پوری شدت کے ساتھ مانگنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر مانگنا ہے، توکل رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو دے سکتی ہے اور وہ دے گی۔ دیکھیں ہمیں سم ٹائمز ڈاکٹرز جب بہت سی چیزوں پر نو کہہ دیتے تھے یا ہمیں کچھ بھی ایسا کہتے تھے تو ہمارے سب کانشیس میں یہ چیز ہوتی تھی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب اللہ ہی کن فرما دے، جب اللہ کر دے گا تو آپ تو نہیں روک سکتے۔ اور بلیو me, I have seen the miracle happening in front of my eyes only because of this belief۔ یہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا بلیف تھا کہ جب اللہ کے ساتھ کن فرما دیتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی دینے کا ارادہ رکھ لیتا ہے نا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور میڈیکل سائنس بھی اس کے سامنے ہار مان لیتی ہے۔ تہجد کی نماز کو اپنا ہتھیار بنائیے۔ ایون اگر آپ کو کچھ نہیں بھی چاہیے تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر ٹائم مسائل میں گھرے رہتے ہیں، ہمیں ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا بندش ہے میری زندگی میں، خوشیاں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی تہجد کی نماز
پڑھا کریں اور اس کے بعد ذکر اذکار کر لیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، تو اس سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اور برکت ہوگی آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے رشتوں میں بھی، آپ کے گھر میں بھی۔ یہ تھا جی وہ ایک عمل جو کہ میں نے کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول نے تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کی ہے تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یو کین ناٹ ڈینائی دا پاور آف تہجد پریئر۔ دیکھیے معجزے ہوتے ہیں، اسی دنیا میں ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اللہ پہ یقین رکھیے، فرم بلیف رکھیے اور تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگیے، ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس کو لائک کیجیے، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ This is Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.